بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، بابرکت مہینہ، رحمتوں سے معمور عشرہ رحمت، خالق کائنات پاک پروردگار کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، سب پر برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت برسانے میں کمی نہیں فرماتا، ہاں ہم ان رحمتوں کو سمیٹنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اپنی بدعمالیوں کے باعث۔ ماہ رمضان المبارک اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے، روزہ اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ روزے کے شخصیت پر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں اور ان اثرات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے جو روزہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ جیسے روزہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں صبر کو کیسے اختیار کرو گے، شکر کو کیسے اختیار کرو گے۔ شکر اور صبر، یہ دونوں روزے کی حالت میں یہ دونوں پہلو انسان کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں کہ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن وہ اس بات پر صبر کرتا ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں سے رک جانا جو ہماری ضرورت ہیں بظاہر، اور ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام نہ کرنا۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہے۔ سورہ کہف میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو روزہ اولین سبق انسان کو یہ دیتا ہے کہ جہاں تمہارا رب روکے، صبر کے لغوی معنی ہے رک جانا، جہاں تمہارا رب روکے وہاں رک جاؤ، یعنی جب تمہارا رب صبر کا حکم دے تو وہاں صبر کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ عصر میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ 4 اوصاف والے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اول وہ ایمان والے ہیں، دوم وہ اعمال صالحہ والے ہیں، سوم حق کی تلقین کرنے والے ہیں، اور چہارم وہ صبر، اور صبر کو اختیار کرنے والے ہیں۔ صبر روزے کا جوہر ہے۔ اس کے ساتھ روزے کا شخصیت پر ایک اور اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک توازن قائم کریں۔ توازن یہ کہ روز مرہ ہمارا معمول ہے سال بھر کہ ہم اپنے جسمانی غذاؤں کا خیال رکھتے ہیں اور روح کی غذا کا خیال نہیں رکھتے۔ تو جہاں ہم جسم کو غذا دیتے ہیں، جسم ویزیبل ہے تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی مادی ہے، ویزیبل ہے،
اور روح کیونکہ انویزیبل ہے تو اس کی غذا بھی انویزیبل ہے۔ جس طرح ہم جسم کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح ہم روح کی غذا کا بھی اہتمام کریں اور روح کو تقوی کی غذا دیں، یاد الہی کی غذا دیں، روح کو عبادات ریاضات کی غذا دیں تاکہ یہ روح توانا ہو سکے۔ وہ روح جو جسم کے پنجرے میں مقید ہے، جس کی صلاحیت پرواز اس کے ضعف کے باعث ختم ہو کے رہ گئی ہے، اس روح کو تقوی اور طہارت کی غذا دیں تاکہ اس روح میں پھر قوت پرواز آ جائے۔ روزہ انسان کی شخصیت پر یہ اثر بھی مرتب کرتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اگر مجھے تکالیف جھیلنی پڑیں تو میں وہ تکالیف جھیلوں گا، کیونکہ روزے دار بھوک پیاس اور ان تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے جن کا حکم اللہ نے دیا، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تیرے راستے میں جتنی تکالیف آئیں گی میں وہ تکالیف جھیل لوں گا، لیکن تیرا راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں صراط مستقیم سے ہٹوں گا نہیں۔ جتنی آزمائشیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، میں صبر کروں گا، اس لیے کہ روزے نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا، روزے نے میرے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی کہ جب تم اللہ کے راستے میں کسی مشکل پر صبر کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ تم پر مہربان ہوتا ہے۔ تو روزہ روزے دار کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ روزے دار رمضان المبارک کے بعد بھی اس بات کے لیے آمادہ رہتا ہے کہ راہ خدا میں کوئی تکلیف آئے تو وہ تکلیف نہیں ہے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسی لیے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اہل بیت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی سورہ دہر میں اہل بیت کے روزوں کا ذکر ہے، جہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت نے جب حسنین کریمین علیل ہو گئے اور ان کی صحت یابی کے لیے روزے رکھے، اور پہلے دن سیدہ کونین نے اپنے ہاتھ سے افطار تیار کی، وقت افطار آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا مسکین ہوں، کچھ کھانے کو دے دو، سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن سیدہ کونین نے پھر افطار تیار کی اور پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے نے سے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ ان سب نے اپنا کھانا دے دیا، اور تیسرے دن اسیر آیا، تیسرے دن اس اسیر کو سارا کھانا دے دیا۔ اب قرآن حکیم اس واقعے کو بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی خالص محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ یہ تو رمضان المبارک کے علاوہ منتی روزوں کی بات ہے کہ انہوں نے خود پانی سے افطار کیا اور مسکین، یتیم اور اسیر کو اپنا کھانے کا سامان دے دیا۔ یہاں پر کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا سائل کو دے دیتے، باقی میں اہل بیت مینج کر لیتے، لیکن یہ بات اس ذہن میں ہی آ سکتی ہے جو مزاج اہل بیت سے واقف نہ ہو۔ مولا علی اپنے حصے کا کھانا دیتے تھے، تو سیدہ کونین کہتی تھیں کہ اللہ کے قرب کے راستے میں تنہا تم کیوں، میں بھی ساتھ ہوں۔ حسن و حسین کہتے تھے کہ ہم بھی ساتھ ہیں۔ فضہ کہتی تھی میں گھر کی کنیز ہوں، جب مالک اثار کر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہوں۔ یہ نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا یہ روزہ سکھاتا ہے۔ یہ نفلی روزوں کا حال ہے تو پھر فرض روزوں کا عالم کیا ہوگا۔ خدا بند ذوالجلال روزوں کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔